بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صلاۃ اللیل، رات کی نماز کا بیان۔ محدثین کی اصطلاح میں صلاۃ اللیل یہ تہجد کو کہتے ہیں، اور قیام رمضان یہ تراویح کو کہتے ہیں۔ حضرات محدثین نے ہر ان دونوں میں سے ہر ایک نماز کے اوپر مستقل ابواب قائم کر کے اور ان سے متعلقہ احادیث اپنی کتابوں میں تخریج فرمائی ہیں۔ یہاں پر صاحب مشکات نے باب صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز کی احادیث کو اس باب میں ذکر فرمایا ہے۔ پہلی حدیث جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے اور فجر کا وقت آنے کے درمیان 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ تہجد کی نماز ہے۔ یسلم من کل رکعتین، ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرا کرتے تھے۔ ویوتر بواحدہ، اور 1 رکعت وتر کی بھی اس میں اضافہ فرماتے تھے۔ وتر کی رکعت کتنی ہیں؟ 1 ہیں، 11 ہیں، 3 ہیں۔ یہ چونکہ آگے مستقل باب آ رہا ہے، باب الوتر جو آ رہا ہے یا باب الوتر جو آ رہا ہے، اس میں اس پر بحث ہوگی، اس لیے یہاں پر ہم اس پہ کلام نہیں کر رہے۔ فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ 50 آیہ، ان میں آپ کا سجدہ جو ہوتا تھا وہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص 50 آیتیں جتنی دیر میں تلاوت کرتا ہے، سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا۔ اور پھر فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ، جب مؤذن اذان دے چکتا تھا صلاۃ فجر، نماز فجر کی، اور صبح صادق واضح ہو جاتی تھی، تو آپ پھر کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھتے تھے جس میں قراءت مختصر ہوتی تھی، خفیفتین، مختصر قراءت والی۔ ثم استجع علی شقہ الایمن، اور اس کے بعد آپ اپنے داہنی کروٹ پر لیٹ جایا کرتے تھے، حتیٰ یأتیہ المؤذن للاقامہ، یہاں تک کہ مؤذن آپ کو فجر کی نماز کے لیے اٹھانے آ جاتا تھا۔ یہاں پر جو آخری بات فرمائی ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد آپ لیٹ جایا کرتے تھے اپنے داہنی کروٹ پر، یہاں حدیث میں اختصار ہے۔ اگلی حدیث ہے، آگے حدیث آ رہی ہے، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر میں جاگ رہی ہوتی تھی تو آپ کچھ مجھ سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، لیٹتے نہیں تھے، اور اگر میں سو رہی ہوتی تھی تو آپ بھی لیٹ جایا کرتے تھے اور تھوڑی دیر آرام فرمایا کرتے تھے۔ ان دونوں روایتوں کو پیش نظر رکھ کر حضرات جمہور ائمہ اربعہ کا مذہب یہ ہوا کہ نماز فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد، فرضوں سے پہلے، نماز فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد فرضوں سے پہلے آرام کرنے کا حکم کیا ہے۔ حضرات جمہور کا مذہب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ مستحب ہو سکتا ہے، سنن عادیہ میں سے، سنن مقصودہ میں سے نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ نماز میں جاگ کر کھڑے ہو کر گزارتے تھے، جس سے تھکن ہو جاتی تھی، اور فجر کی نماز سے پہلے جو تھوڑا وقت ملتا تھا آپ کو، اس میں آپ تنشیطاً للطبع اور استراحتاً تھوڑی دیر آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ طبی تقاضا تھا، کوئی مقصودی سنت نہیں تھی۔ اگر کوئی شخص اس طرح رات بھر جاگا ہے یا رات کے اکثر حصے میں اس نے تہجد پڑھی ہے اور آرام کرنے کے واسطے، راحت حاصل کرنے کے لیے، تنشیط کے لیے اگر کچھ دیر آرام کر لے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، اور اگر نیت کر لے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی تو انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ملے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کیونکہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اہل ظاہر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کسی نے فجر کی سنتوں کے بعد آرام نہ کیا تو اس کی فجر کے فرض ہی نہیں ہوں گے، اس کے فجر کے فرض ہی ادا نہیں ہوں گے۔ بعض اہل ظاہر تو یہاں تک چلے گئے، لیکن جیسا کہ ہم نے حضرت عائشہ کی دوسری حدیث بتائی کہ اگر میں جاگ رہی ہوتی تھی تو آپ پھر نہیں لیٹتے تھے، آپ باتیں کرتے تھے، اور اگر میں سو رہی ہوتی تھی تو آپ بھی سو جاتے تھے، لیٹ جاتے تھے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ واجب نہیں ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عادی طریقہ تھا، عادت کا طریقہ تھا کہ اگر تھکن ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی یہ واجب ہے، یہ بات محل نظر ہے اور قابل ترجیح نہیں ہے۔ اور ان حضرات کا استدلال جو ہے وہ اس روایت سے ہے جس میں ہے کہ من صلی، تم میں سے جو شخص فجر کی 2 سنتیں پڑھ لے فلیستجب، تو وہ لیٹ جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ امر ہے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس حدیث کے معلول ہونے پہ تمام محدثین متفق ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے، اس کو کسی راوی نے قول کر کے فلیستجب کر کے ذکر کر دیا، اس میں علت ہے، یہ قابل استدلال نہیں ہے۔ آج کل کے جو غیر مقلدین حضرات ہیں وہ اس کے اوپر وجوباً عمل کرتے ہیں،
چنانچہ ان کی مسجدوں میں اگر فجر کی نماز پڑھنے کا آپ کو اتفاق ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں وہ آتے ہیں اور 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں اور صف کے اوپر لیٹ جاتے ہیں، تو پوری مسجد جو ہے فجر کی نماز سے پہلے لیٹی ہوئی نظر آتی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی اسپتال کا جنرل وارڈ ہے اور سارے بیمار اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس پہ ظلم یہ ہے اور نافہمی اور کم عقلی کی بات یہ ہے کہ ان میں سے بعض جو ہیں وہ گہری نیند سو جاتے ہیں۔ جب آدمی نیند میں آئے اور آ کر تھوڑی دیر لیٹ جائے تو فوراً آنکھ لگ جائے گی نہیں لگ جائے گی، گہری نیند سو جاتے ہیں، اور پھر جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو بغیر وضو کے وضو تازہ کیے بغیر کھڑے ہو کے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وضو بھی نہیں ہوتا ان کا، وضو بھی خطا ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہ وضو بھی نہیں کرتے، تو بعض تو اس کے اندر یہاں تک چلے گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر وہ قیاس کرتے ہیں اپنے آپ کو، کہتے ہیں دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو کے اٹھتے تھے اور وضو تھوڑی کرتے تھے، آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ بھائی وہ نبی تھے اور نبی کی نیند جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہوتی، تم نبی تھوڑی ہو، تمہاری نیند تو ناقض وضو ہے۔ جو احادیث بتا رہی ہیں کہ نیند ناقض وضو ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امتی جتنے بھی ہیں ان سب کی نیند ناقض وضو ہے، ان کا وضو ہی نہیں ٹوٹتا، عجیب وضو ہے ان کا۔ جب وتر اور فجر کی 2 رکعتیں اس میں شامل کر لی جائیں تو یہ 13 بن جاتی ہیں۔ کیسے؟ 8 رکعتیں کس کی ہوں گی؟ تہجد کی، اور باقی 3 رکعت کس کی؟ وتر کی۔ کتنی ہو گئیں؟ 8 اور 3 11، اور 2 سنت فجر کی، کتنی ہو گئیں؟ 13۔ تو کل 13 اس طرح بنتی ہیں۔ منہا رکعتي الفجر، اس لیے فرما دیا صراحت کہ اس میں وتر اور فجر کی 2 رکعتیں بھی اسی 13 کے اندر شامل ہیں۔ تو گویا زیادہ سے زیادہ تہجد کی رکعت کتنی ہوئی؟ 8 زیادہ سے زیادہ رکعت 8۔ چنانچہ ایک اور روایت آگے آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں تہجد کی نماز 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، 8 سے زیادہ تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ جن روایتوں میں 13 آیا ہے وہ روایتیں کس پر محمول ہیں؟ وتر اور رکعتي الفجر پر، اور جن میں 11 آیا ہے وہ روایتیں کس پر محمول ہیں؟ وتر اور تہجد پر۔ سمجھ میں نہیں بات؟ بعض روایتوں میں 9 آیا ہے تو وہ کیا معمول ہوں گی؟ 6 تہجد اور 3 وتر کے اوپر۔ یہ مختلف روایتیں ہیں، ان میں تطبیق اس طرح ہے۔ اسی لیے تہجد کی پہلی 2 رکعتیں مختصر قرأت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہوتی تھی، ہلکی نماز سے شروع ہوتی تھی، پھر طویل ہوتے ہوتے تو پڑھ جاتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ مختصر ہوتے تھے کم، آخری 2 رکعتیں بھی آپ کی خفیف ہوتی تھی، پہلی 2 رکعتیں بھی خفیف، آخری بھی 2 خفیف، اور بیچ میں آپ کی قرأت کیا ہوتی تھی؟ طویل ہوتی تھی۔ یہ وہی حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رات کی نماز دیکھنے کے لیے اپنی خالہ حضرت میمونہ ام المؤمنین حضرت میمونہ کے گھر میں رات کو ٹھہرے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ تو وہ قصہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ میں نے رات گزاری اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر، اور وہاں پر یہ دیکھ رہا تھا میں کہ آپ کی نماز کیسے ہوئی۔ نماز عشاء کے بعد تھوڑی دیر آپ نے گفتگو فرمائی، اپنے گھر والوں سے کوئی ضرورت کی باتیں ہوں گی وہ کی۔ جب آخری تہائی رات کا آخری تہائی آیا تو اب آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ تو اسی طریقے سے سنت ہے کہ آدمی آسمان کی طرف دیکھے اور یہ آیتیں پڑھے، ان فی خلق السماوات والارض۔ قربہ، پھر آپ نے رخ کیا مشکیزے کا، قربہ سے مراد مشکیزہ ہے، اور اس کا منہ کھولا اور ایک برتن میں اس میں سے پانی نکالا۔ بین الوضوءین، درمیانہ وضو، اچھی طرح وضو کیا لیکن درمیانہ تھا۔ لم یکثر، پانی زیادہ نہیں لگایا اس میں، لیکن تمام اعضاء کو اچھی طرح پانی پہنچایا۔ اب قمت عن یساری، حضرت ابن عباس نماز پڑھنے کے لیے بائیں جانب کھڑے ہو گئے، جبکہ امام کے کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ بائیں جانب۔ میرا کان پکڑ کے آپ نے پیچھے سے ایسے گھما کے دائیں طرف کر دیا۔ 13 رکعت آپ نے پوری پڑھی۔ اب وہ 13 رکعت کی تفصیل وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی، 8 اس میں تہجد ہیں اور 3 وتر ہیں اور 2 رکعتي الفجر۔ حتیٰ نفخہ، یہاں تک کہ آپ کے زور زور سے سانس لینے کی آواز آئی، ہلکی ہلکی خراٹ کی آواز، خراٹوں کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے میں آتی تھی، ہلکی ہلکی بالکل۔ اور آپ کی عادت بھی یہی تھی، جب سوتے تھے تو ہلکی ہلکی سانس لینے کی آواز آپ کی سوتے وقت آیا کرتی تھی۔ خراٹے جو ہوتے ہیں نا، ایک تو ہوتے ہیں وہ جیسے جنریٹر چل گیا ہو، آدمی سو ہی نہیں سکتا، وہ والے خراٹے نہیں تھے۔ نفخہ کہتے ہیں کہ آدمی اتنی زور سے سانس لے کہ قریب بیٹھے ہوئے آدمی کو سانس لینے کی آواز آئے، اس کو کہتے ہیں نفخ، ہلکے ہلکے خراٹے جس کو کہتے ہیں۔ وکان فی دعائے ہی، نماز فجر کو جاتے وقت راستے میں آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا، دعائے نور کہلاتی ہے یہ۔ اور نماز فجر کو جاتے ہوئے اب یہ تم نے پڑھ لی حدیث، اب قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا کہ تم نے جو پڑھا تو اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا، لہٰذا عمل بھی کرنا پڑے گا اب تمہیں۔ نماز فجر کو جب کمرے سے نکل کر جاؤ گھر یا آؤ مصلی تک
تو یہ دعا ضرور پڑھو، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا، یہ پوری دعا پڑھو، یاد کر لیا کرو۔ اس کے الفاظ بہت سے مختلف الفاظ ہیں، تم یہ الفاظ بھی یاد کر سکتے ہو جو یہاں پر ہیں، اور پرنور دعاؤں میں ایک کتاب ہے چھوٹا سا پرنور دعائیں، اس کے اندر سب سے زیادہ جامع الفاظ ہیں، وہ یاد کر لو تو زیادہ اچھا، اس میں ساری حدیثوں کو الفاظ کو جمع کیا گیا ہے۔ وجعل فی نفسی نورا وعازم لی نورا وجعلنی نورا، ایک روایت میں یہ بھی وجعلنی نورا، مجھے سراپا نور بنا دے۔ اب یہ وہی قصہ حضرت ابن عباس کا مختلف الفاظ سے آیا نا روایتوں میں، اس میں مسواک وغیرہ کا بھی ذکر ہے۔ اب 2 رکعت پڑھ کے آپ آرام فرما رہے ہیں، کبھی کبھی آپ ایسے بھی نماز پڑھتے تھے، 2 رکعت پڑھی تھوڑی دیر آرام فرمایا، پھر 2 رکعت پڑھی پھر تھوڑی دیر آرام فرمایا، پھر 2 رکعت پڑھی پھر تھوڑی دیر آرام فرمایا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے 3 رکعت اور 2 رکعت 5 رکعت پڑھی اور آخر میں جا کے آرام فرمایا۔ ایسا بھی پڑھا آپ نے کہ آرام 5 رکعت کے بعد فرمایا، سمجھ میں آئی بات؟ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ 2 رکعت 2 رکعت پہ آرام فرمایا۔ یہ آرام کرنا 2 کر کے 6 رکعت میں ہوا، اور آخری جو آرام ہوا وہ 5 رکعت کے بعد ہوا۔ وہ کون سا تھا کہ آپ نے 2 رکعت اور 3 وتر پڑھی اور پھر اس کے بعد آرام کیا۔ ہر دفعہ میں ایسا ہوا کہ آپ نے وضو بھی کیا، مسواک بھی کی، جب سو کے اٹھے مسواک فرمائی وضو کیا پھر 2 رکعت پڑھی، سو کے اٹھے مسواک فرمائی وضو کیا پھر 2 رکعت پڑھی۔ لأرمقن، میں ضرور بھی ضرور غور سے دیکھوں گا، سیکھوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کیسی ہوتی ہے۔ دونہ کا مطلب کم وقت کی تھیں، مختصر تھیں۔ بدنہ کا مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک بھاری ہو گیا تھا، آخری عمر میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں وہ ملتی جلتی صورتیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ نظائر کہتے ہیں ملتی جلتی، یعنی طوالت اور تعداد آیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتی جلتی صورتیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ یقرن کے معنی ملا کر پڑھنا۔ فذکر 20 سورۃ، انہوں نے 20 صورتوں کا ذکر کیا جو طوال مفصل کے شروع سے لے کر حضرت ابن مسعود کی ترتیب کے مطابق ہوتی تھیں، اور ان کے آخر کے اندر جو حامیم دخان عما یتساءلون تھی۔ قانت کہتے ہیں اس شخص کو جو عبادت میں پابندی کے ساتھ، مواظبت کے ساتھ عبادت کرنے والا، اس کو کہتے ہیں قانت۔ مقنطر کہتے ہیں جو خزانہ بہت زیادہ جمع کر کے سرمایہ دار بن گیا ہو، اس کو کہتے ہیں مقنطر، مال و دولت کا ڈھیر جس نے جمع کر لیا ہو آخرت کے اعتبار سے۔ کبھی آواز ہلکی سی بلند ہوتی تھی اور کبھی آواز کو پست فرماتے تھے، کبھی بلند کبھی پست، کبھی بلند پر کبھی پست، اور اس کی بلندی آواز کا معیار یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص جاگ رہا ہوتا تھا تو وہ سن لیتا تھا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن جو سو رہا ہوتا تھا اس کی نیند اس آواز کے بلند ہونے سے خراب نہیں ہوتی تھی۔ کتنی بلند آواز ہوتی تھی کہ اگر سونے والا سو رہا ہے تو اس کی آنکھ نہیں کھلے گی، لیکن جاگ رہا ہے اگر کوئی شخص تو وہ سن سکتا تھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے حجرے میں جو کوئی موجود ہو وہ سن سکتا تھا، اس سے باہر آواز نہیں جاتی تھی۔ یہ قصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق کی تہجد سنی، وہ بہت آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے تھے تہجد میں، اور حضرت عمر کی تہجد سنی تو وہ زور زور سے تلاوت کر رہے تھے۔ تو صبح کو آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ بھئی تم تہجد میں پڑھ رہے تھے، میں نے سنا کہ تمہاری آواز بڑی پست تھی، تو ایسا کیوں کر رہے تھے تم؟ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا اسمعت من ناجیت، جس ہستی کو میں سنانا چاہ رہا تھا اس کے ساتھ سرگوشی کر رہا تھا، میں نے اس کو سنا دیا، یعنی میرا پروردگار تو سن رہا تھا، اس لیے میں قراءت جو ہے وہ پست آواز میں کر رہا تھا، سرن کر رہا تھا۔ تو حضرت عمر سے پوچھا کہ تم اتنی زور زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا اطرد الشیطان و اوقظ الوسنان، شیطان کو بھگا رہا تھا کیونکہ قرآن کی تلاوت سے شیطان بھاگتا ہے، اور جو غافل لوگ سو رہے ہیں اوقظہم، ان کو میں اٹھا رہا تھا۔ تو آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا ارفع من صوتک شیئا، تھوڑی سی تم اپنی قراءت کی آواز بلند کرو، اور حضرت عمر سے کہا اخفض من صوتک شیئا، اپنی تھوڑی سی آواز کو قراءت کی پست کرو، یعنی اعتدال میں لے کر آؤ۔ اور یہ اعتدال وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی آواز ہو کہ اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کی آنکھ نہ کھلے، اور کوئی جاگ رہا ہے تو وہ سن لے کے قراءت ہو رہی ہے۔ اسمعت من ناجیت، جس کو میں سنانا چاہ رہا تھا سرگوشی کر کے اس نے تو سن لیا، ان کو سنا دیا میں نے اللہ کو۔ اوقظ الوسنان، جو غفلت میں پڑے سو رہے ہیں وہ اٹھ جائیں، اس لیے میں نے آواز بلند کی۔ اب اسی سے آپ نے پوری نماز پڑھی، یعنی یہی دہراتے رہے، یہی دہراتے رہے، یہی دہراتے رہے۔ اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی ایک ہی آیت بار بار دہرا کے سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتا رہے، اور نماز جتنی لمبی چاہے کرنا چاہے کر لے،
جائز ہے اس کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے آپ نے پوری رات ایک ہی آیت سے تہجد کی نماز پڑھی۔ اذا سمع الصارخ، جب مرغے کی آواز سنتے تھے۔ یہ مرغہ جو ہے نا، یہ عام طور پر آدھی رات کو اذان دیتا ہے۔ مرغے کی اذان جو ہوتی ہے نا عام طور پر کب ہوتی ہے؟ رات آدھی گزرنے کے بعد وہ اذان دیتا ہے۔ تو جب آدھی رات گزر جاتی تھی اس کے بعد آپ اٹھا کرتے تھے۔ پوری رات آپ جاگتے بھی نہیں تھے، پوری رات سوتے بھی نہیں تھے۔ رات کے کچھ حصے میں آپ نماز پڑھتے تھے، ہمیں وہ بھی نظر آتا تھا، اور آپ رات میں سوتے بھی تھے، ہم سوتے ہوئے بھی پاتے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے اصل میں کہ آدمی اٹھے، جب آنکھ کھل گئی ہے تو اب اٹھ جائے، اٹھ کے نماز پڑھ لے 2 رکعت وضو کر کے۔ اگر پڑھ لے گا تو یہ نماز اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اگر اتنا نہیں کرتا تو کم از کم اتنا تو ذکر کر لے کہ یہ 2 اذکار، تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ پڑھ کے، اور اللہ سے کہتے اللہم اغفر لی، کوئی دعا مانگ لے پھر سو جائے، اتنا تو کم از کم کرے۔ اصل میں یہ بیان ہے اس کا کہ جو آدمی کی رات میں سوتے میں آنکھ کھلتی ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک نعمت دی جاتی ہے، ایک انعام دیا جاتا ہے، ایک مہمان اس کے پاس آتا ہے کہ بھئی اٹھ جاؤ، کچھ اللہ کو یاد کر لو، کچھ اللہ کا نام لے لو۔ تو اگر آدمی اس کی قدر کرے گا تو یہ مہمان بار بار آئے گا۔ اگر اس نے قدر نہیں کی، آنکھ کھلی اور پھر دوبارہ لیٹ گیا اور زبردستی اپنے آپ کو سلا لیا، نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ دعا مانگی، تو پھر اللہ یہ نعمت دوبارہ نہیں دیتا۔ پھر آدمی رات کو غافلوں کی طرح بستر پر پڑا سوتا رہتا ہے اور اس کی آنکھ نہیں کھلتی۔ تو اس لیے اگر کسی کی رات میں آنکھ کھل جائے تو اگر وہ تہجد نہیں پڑھنا چاہتا تو کم از کم اتنا تو کر لے کہ تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ پڑھ کے اللہم اغفر لی یا اپنے لیے کوئی دعا مانگ کے پھر سو جائے۔ تحریض علی قیام اللیل، تہجد کی نماز کی ترغیب والی احادیث اس کے اندر آئیں گی، جن کو سننے کے بعد آدمی میں تحریک پیدا ہونی چاہیے، رغبت پیدا ہونی چاہیے اس بات کی کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے۔ یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم، شیطان گرہ لگاتا ہے 3 ہر آدمی کی گدی پر جب وہ سوتا ہے۔ جب وہ سوتا ہے تو شیطان 3 گرہ لگاتا ہے۔ کیا کہتا ہے اس کے اندر؟ ہر گرہ کے اوپر کیا دم کرتا ہے، کون سا منتر پڑھتا ہے؟ علیک لیل طویل فرقد، ارے ابھی رات بہت لمبی پڑی ہے سو جا، ابھی رات بہت لمبی پڑی ہے سو جا، رات بہت لمبی پڑی ہے سو جا، اور ہر دفعہ گرہ لگا کے اس پہ وہ دم کر دیتا ہے۔ اب اگر آدمی اٹھ گیا تہجد کے لیے اور اللہ کا نام لے کے اٹھا، ذکر کیا اللہ کا، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد وضو کیا تو دوسری گرہ بھی کھل گئی، اور اگر نماز پڑھ لی تو تیسری بھی کھل گئی۔ اب آدمی نشاط کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ جو ہے دن گزارتا ہے سارا۔ اور اگر اس نے یہ نہیں کیا تو گرہ بندی بھی ہیں تو اس کی طبیعت بھی کیا رہے گی؟ بندی رہے گی، سستی رہے گی، کام میں دل نہیں لگے گا، طبیعت گری گری رہے گی۔ گویا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو لوگ صبح کو نشاط کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ 3 کام کر کے اٹھیں۔ نمبر 1 اللہ کا ذکر، نمبر 2 وضو، اور نمبر 3 نماز۔ تو ان کے سارا دن کیسا گزرے گا؟ نشاط کے ساتھ گزرے گا۔ اگر ایسا نہیں کیا، جیسے کہ عام طور پر غافل لوگ کرتے ہیں، اٹھتے ہیں نماز کچھ نہیں پڑھتے، تو پھر وہ سارا دن ان کا سستی میں اور کاہلی کے اندر گزرتا ہے۔ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے قدمین مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، طویل قیام سے پاؤں پر ورم آ جاتا ہے۔ فزیان، گھبرا کر اٹھے۔ فزیان کا مطلب ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے ساتھ اٹھے، یعنی آج کی رات جو ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں عجیب و غریب خزانے بھی اتر رہے ہیں اور فتنے بھی اتر رہے ہیں، آئندہ آنے والے فتنے بھی نظر آ رہے ہیں مجھے اترتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ گھروں میں اور حجروں میں سونے والی میری بیویاں، کوئی ان کو اٹھائے جا کر کہ اٹھیں اور نماز پڑھیں تہجد کی۔ رب کاسیۃ فی الدنیا، بہت سی عورتیں دنیا میں تو وہ کپڑے پہنے ہوئے نظر آتی ہیں لیکن آخرت میں وہ ننگی ہوں گی۔ یہاں پر کپڑے پہننے اور ننگے ہونا یہ کنایہ ہے عمل صالح سے، سمجھ میں آئی بات؟ کہ آخرت میں چونکہ انہوں نے دنیا میں کوئی عمل نہیں کیا ہوگا تو آخرت میں وہ شرمندگی کا باعث ہوگا۔ جیسے کپڑے اتارا ہوا آدمی جو ہوتا ہے اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے نا، وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہوتا ہے اور وہ کر رہا شرمندہ سا ہوتا ہے، تو جس کا عمل نہیں ہوگا آخرت میں وہ اپنے آپ کو ایسے ہی شرمندہ پائے گا جیسے کوئی آدمی ننگا کھڑا ہو۔ اس حدیث کے اندر جو آیا ہے کہ اللہ جل شانہ کا نزول ہوتا ہے ہر رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا، یہ جو قریب والا آسمان ہے اس کے اوپر، یہ جو ینزل ربنا تبارک و تعالی فرمایا حدیث میں، یہ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات کس کو کہتے ہیں؟ متشابہات اس کو کہتے ہیں کہ جس کی حقیقت اور کنہ کا ہمیں علم نہیں ہو سکتا، ہماری عقلیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو اب
اللہ جل شانہ کے لیے جو نزول کا لفظ آیا ہے یہ ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی اس کی حقیقت کو، لہٰذا اس کو متشابہات میں سے کہیں گے، اور یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ، ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر کہ ہر رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر اللہ پاک کا نزول ہوتا ہے، لیکن کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا حقیقت ہے، کیا نہیں ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد اللہ ہی کو معلوم ہے کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں، ہم اس میں سکوت اختیار کرتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں بات؟ یہ ہے سلف صالحین کا مسلک متشابہات کے بارے میں۔ آپ کو جب ہم نے عقیدۃ الطحاویہ پڑھائی تھی تو وہاں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سلف صالحین کے متشابہات کے بارے میں 3 مسلک ہیں۔ اہل السنت والجماعہ کے متشابہات کے بارے میں 3 مسلک ہیں۔ ایک تو ہے سلف صالحین کا مسلک، متقدمین کا مسلک، وہ تو یہ توقف، اللہ اعلم بمرادہ، بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ان متشابہات کا ترجمہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی نزول کا ترجمہ اترنے سے بھی نہیں کریں گے، یدن کا ترجمہ ہاتھ سے نہیں کریں گے، قدمن کا ترجمہ قدم سے پاؤں سے نہیں کریں گے، بلکہ بعینی یہی لفظ استعمال کریں گے ہم، اور کہیں گے ہمیں قدم، ید، نزول اس کے معنی بھی نہیں معلوم، ترجمہ کرنے سے بھی رک جائیں گے اور اس کی حقیقت سمجھنے سے بھی رک جائیں گے۔ یہ مذہب سب سے اسلم ہے، سب سے زیادہ سلامتی والا مذہب ہے، سمجھ میں نہیں بات؟ اور سلف متقدمین ہی میں سے دوسرا مسئلہ یہ کہ ترجمہ تو کر دیں گے لیکن حقیقت نہیں معلوم ہمیں، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے لیکن کیسا ہے اس کے بارے میں سکوت اختیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، اترتا ہے، لیکن کیسے اترنا ہوتا ہے، کما یلیق بشانہ ہے، اللہ کے شان شان جیسے ہمیں اس کی حقیقت نہیں معلوم۔ سمجھ میں آئی بات؟ دوسرا مسلک یہ ہے، گویا دونوں مسلک ایک ہی ہیں توقف والے، تھوڑی سی تشریح میں اس کے فرق ہے۔ اور تیسرا مسلک متأخرین متکلمین کا ہے، چونکہ متشابہات کا غلط استعمال فرق باطلہ کرتے ہیں، چنانچہ انہی متشابہات کی وجہ سے کوئی مجسمہ بن گیا، ہم نے دیکھا نا مجسمہ بھی ایک فرقہ نکلا، تو چونکہ فرق باطلہ ان سے گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ایسے معنی بیان کریں گے کہ جس سے گمراہی کا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا راستہ بند ہو جائے، لیکن وہ معنی ظنی ہوں گے، قطعی نہیں ہوں گے۔ وہ جو معنی بیان کرتے ہیں وہ معنی کیسے بیان کرتے ہیں؟ ظنی، قطعی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ یدن کا ترجمہ، یدن کے معنی بیان کرتے ہیں قدرت الہی سے، کہ ید سے مراد کیا ہے؟ قدرت الہی ہے، اور نزول سے وہ تجلیات کا نزول مراد لیتے ہیں۔ نزول سے مراد کیا لیتے ہیں؟ وہ تجلیات کا نزول، کہ اللہ کے خاص تجلی آسمان دنیا پر آتی ہے۔ یہ معنی کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ لوگ اس سے استعمال کر کے گمراہ فرقے لوگوں کو پریشان نہ کر سکیں، مسلمانوں کو گمراہ نہ کر سکیں، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معنی یقینی نہیں ہے، یہ معنی کیسے ہیں؟ ظنی، ہو سکتا ہے یہ معنی مراد ہوں، ہم اس کے اوپر وثوق نہیں کرتے۔ تو گویا متقدمین اور متکلمین ان دونوں کا اختلاف بھی کوئی واقعی اختلاف نہیں ہے، یہ لفظی اختلاف ہے۔ حضرات متقدمین جس معنی کے بیان کرنے کی نفی کر رہے ہیں وہ معنی قطعی ہیں، کہتے ہیں قطعی معنی اس کے بیان نہیں کیے جا سکتے، اور متاخرین جو معنی بیان کر رہے ہیں وہ ظنی ہیں، وہ قطعی معنی بیان نہیں کر رہے۔ تو جب دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے تو اختلاف کیا ہو گیا؟ یہ لفظی ہو گیا، نہیں ہو گیا، باقی اختلاف تو نہیں رہا۔ اور دونوں کا استدلال ہم نے وہاں پر آپ کو بتایا تھا قرآن کریم کی آیت سے ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یہاں پر الا اللہ پہ وقف ہے، وقف لازم ہے یہ نہیں ہے، اس سے استدلال ہے۔ حضرات متقدمین کہتے ہیں یہاں پر وقف لازم ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، بس کوئی نہیں جانتا اس کی تعلیم۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، سمجھ میں آئی بات؟ راسخین فی العلم کہتے ہیں ہم بغیر سمجھے ہوئے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور متأخرین کہتے ہیں کہ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ سے پہلے وقف لازم نہیں ہے بلکہ ملا ہوا ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس کے معنی اللہ بھی جانتا ہے اور راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں اس کے معنی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دونوں کا استدلال اسی آیت سے، لیکن وقف لازم ہونے نہ ہونے سے دونوں نے استدلال کیا ہے، اور یہ تفصیلی بحث ہم عقیدے کے اندر آپ کو بتا کر آ گئے ہیں۔